حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی پہنچا آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ کوفہ کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفے کی جانب سے ایک قاصد آیا جس نے حضرت علی مقام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ نے اس قاصد سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس قاصد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور عرض کرنے لگا، یا امام، کس زبان سے بتاؤں، ان بے وفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا ہے۔ آپ نے امام مسلم کے شہزادوں سے متعلق پوچھا تو قاصد نے عرض کی، حضور، ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ خیموں میں تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے امام مسلم کی صاحبزادی آ گئی۔ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت مسلم کی بچی نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چاچا جان، آپ میری طرف دیکھ کر ایسے کیوں رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے؟ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، آج میں تمہارا باپ بھی ہوں، تمہارا چاچا بھی ہوں، اس لیے کہ کوفہ والوں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا ہے۔ بچی نے جب اپنے والد گرامی کی شہادت کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگی، چاچا جان، میرے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ امام پاک نے فرمایا، بیٹی جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میری علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ کی دسا میں تینوں بچیے، کی کیتا تقدیراں، محشر تے تینوں ہن نہیں ملنا تیریاں ویراں۔ امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ خدا کی رضا کو قبول کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ تھوڑے وقفے کے بعد حسینی قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفہ دو منزل پر پہنچا تو آپ کی ملاقات ہربن رہائی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ 1000 کی تعداد میں سپہ یزید تھا۔ دوران ملاقات اس نے امام علی مقام سے خدمت کی عرض کی کہ حضور، مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے حر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اصرار پر آئے ہیں؟ انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے پے در خطوط بھیجے۔ پھر آپ نے وہ خطوط حر کے آگے ڈھیر کر دیے جو کوفہ والوں نے آپ کو لکھتے تھے۔ حر نے ان خطوط سے لا علمی ظاہر کی۔ اسی سنہ میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حق کے امام نے امامت فرمائی۔ حر نے بھی آپ کی اقتدار میں نماز پڑھی۔ آخرکار رات کی تاریکی چھا گئی۔ حر نے عرض کی، یا امام، آپ رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں اور میں اپنی سپہ کو واپس لے جاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام نے قافلہ کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ رات بھر چلتے چلتے 2 محرم الحرام کو ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا، اسے میدان ماریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے کیا؟ عرض کیا، حضور، اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اس میدان میں اپنے خیمے نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، قاسم کی جوانی لٹے گی، ننھے علی اصغر کے خشک حلق میں تیر پیوست ہوگا، سید زینب کی گود خالی ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گا، امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اولاد رسول کے سروں کو نوک نیزہ پر چڑھا دیا جائے گا، لاشوں کو بے گور کفن روندا جائے گا۔ امام علی مقام کی جانثاروں نے میدان کربلا میں اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر سعد کو حکومت کا لالچ دے کر 22,000 کی سپہ کے ساتھ امام پاک کی طرف بھیجا اور حکم دیا، اگر امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لے تو ٹھیک ہے اور نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ عمر سعد تمام لشکر کو لے کر مقابلے کے ساتھ میدان کربلا پہنچ گیا۔
مورخ حیران ہے کہ تاریخی عالم میں یہ کہیں مثال نہیں ملتی کہ 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہو، جبکہ قافلہ کے افراد میں جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں بھی ہیں، اور یہ جنگ کے لیے تیار ہو کر بھی نہیں آئے۔ آخر وہ ان نفوس قدسیہ کو اپنے دل و دماغ میں کیا تصور کرتے ہوں گے؟ ان کی ہمت، جرأت، شجاعت کا کیا نقشہ ان کے ذہن پر طاری ہوگا، جو انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی فوج لا کر کھڑی کر دی؟ مگر پھر بھی ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لا سکیں گے۔ عمر سعد جب پورا لشکر فرات کے کنارے اتار چکا تو اس نے امام عالی مقام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ منورہ کی پرکیف پہاڑوں کو نہ چھوڑتا، مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، ریگستانوں کے سفر کی سہولتوں کو نہ جھیلتا۔ میں کسی بھی صورت میں اس فاسق فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سلسلہ 8 محرم الحرام تک جاری رہا۔ عمر کی طرف سے بیعت کرنے کا اصرار تھا، مگر امام عالی مقام کی جانب سے انکار تھا۔ ادھر شمر بن ذی الجوشن ابن زیاد کا تیسرا حکم نامہ لے کر وہاں پہنچ گیا کہ فرات پر پہرہ لگا دیا جائے کہ حسین کے خیموں میں پانی کی ایک بوند نہ پہنچنے پائے۔ مگر ان ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ حوض کوثر کی والی کی آل پانی کا بند ہو گیا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض مجبور تھے وہ۔ خدا کی قسم، ہرگز ہرگز نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، مگر وہ رضا بے رضائے خدا تعالیٰ تھے۔ 9 محرم الحرام کو عمر نے کہا، اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا، اگر تم نے لڑنا ہی ہے، لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر کل 10 تاریخ کو ہم سے لڑائی کرنا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ سہو ہو جائیں، تلاوت قرآن کے مزے لوٹ لیں۔ عمر سعد نے رضامندی ظاہر کر دی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک دن اور گزارا جائے اور ان کی پیاس اور شدت اختیار کر جائے گی اور ہمارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ 9ویں تاریخ کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ آپ نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا۔ تمہاری جان نثار اور وفا شاعری پر تاریخ عالم فخر اور ناز کرتی رہے گی۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے۔ روح سیاہوں کی سپاہ عظیم کا تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، اگر سر مانگتے تو میرا، اس لیے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام رفقا نے دست برستہ عرض کیا، یا امام، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں، مگر ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر آج ہم آپ کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ آئیں تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بارگاہ خداوندی میں دست بد دعا ہو کر عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری ہر نعمت لازوال، تیرا کرم انتہائے کمال مولا۔ تو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل کیا، نامرادوں کو گوہر مراد سے مالا مال کیا۔ تیری رحمت پر نثار، تیری عطا پر قربان جاؤں۔ ہمیں بھی اس امتحان میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ پھر کچھ دیر ہی گزری تو آپ پر خواب کا عالم طاری ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور کریم نے امام حسین کے سینہ بے کینہ پر دست رحمت پھیرا اور دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے برادر مکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تصور کر کے بارگاہ خداوندی قدس میں فریاد کرتی ہیں، شالا رات محرم والی سے وریاں دی تھیوے، نہ رات مکے نہ دن چڑھے، میرا ویر جدا نہ تھیوے۔ مگر رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ امام علی مقام نے اپنے جوان رنا بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹے جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا میدان خالی ہے اور فرات پر پہرہ لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنکریاں چن رہی ہیں۔ علی اکبر یہ منظر دیکھ کر میدان سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کر دیا۔
سیدہ ارشدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو فرمایا، بیٹا، جس مقدس خاتون کو تو نے میدان کربلا کی کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری امی جان تھیں۔ 10ویں شب محرم اہل بیت کرام نے عبادت، ریاضت، تسبیح، ذکر و اذکار، فکر اور تلاوت قرآن میں گزاری۔ تہجد کا وقت آیا تو امام عالی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی اور نواسۂ رسول امام علی مقام نے امامت فرمائی اور تمام حق پرستوں نے آپ کی اقتدار میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی، لشکر یزید کی طرف سے نعرہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام اتمام حجات کی طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بدبختو، تم کس کے جگر پیارے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے، اس کے امتی ہونے کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور سید نساء العالمین فرمایا ہے، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کا فرزند دل بند ہوں جس کا دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشبو فرمایا تھا۔ ہاں، میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے۔ اب ہم تمہاری درخواست پر یہاں آ گئے ہیں، تو کیا یہی حق میں زمانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو، تعصب کی پٹی اتار کر دیکھو، دنیا کے مال کی ہوس کو چھوڑ کر دیکھو اور اپنے کیے پر نادام ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ورنہ بروز قیامت میرے اور میرے اہل خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔